اراولی کی چڑیل۔ جون 1920 کی ایک شام کا ذکر ہے۔ میں اجمیر شریف کے جنوب میں کو اراولی کے دامن میں پہنچا۔ اس وقت کیمپ میں انگریز شکاری مسٹر براؤن نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد وہ پہاڑ کی طرف سے آئے تو میں نے اس سے کہا کہ کو آبو سے آیا ہوں، میرا نام امداد خاں ہے، میں سیکنڈ رائل آفیسر میں رسالدار ہوں، مجھے ایجنٹ برائے گورنر جنرل راجپوتانہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ مسٹر براؤن نے کہا، میں تھکا ہوا ہوں، آپ کھانا کھا کر سو جائیں، صبح شکار گاہ میں چل کر آپ کو تمام واقعات سناؤں گا۔ مسٹر براؤن اپنے خیمے میں چلے گئے۔ میں نے کھانا کھایا اور چاندنی رات میں پہاڑی منظر دیکھنے لگا۔ مسٹر براؤن کا شکاری کیمپ کو اراولی کے بلند و بالا چوٹی کے نیچے ایک خوفناک مقام پر تھا۔ کیمپ کے سامنے گھنے درختوں کا تاریک جنگل تھا۔ پہاڑ کو چیرتی ہوئی نشیب میں ایک ندی بہہ رہی تھی اور وہاں کی زمین سیاہ اور چکنی تھی۔ کچھ دیر بعد جب چاند چھپ گیا تو ملازموں نے کیمپ میں آگ کے الاؤ روشن کیے اور ہندوتوں سے مسلح ہو کر بھاری بھاری پہرا دینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو ملازم نے مجھے 21 مرے ہوئے سانپ دکھائے جو انہوں نے رات کو کیمپ کے آس پاس ہلاک کیے تھے۔ میں سانپوں کے ڈر کی وجہ سے فل بوٹ پہنے ہوئے تھا، لیکن میں وہ منظر دیکھ کر لرز گیا کیونکہ سانپ اور موٹر ایکسیڈنٹ میری دو بہت بڑی کمزوریاں ہیں۔ تاہم میں نے کسی کو پتہ نہ چلنے دیا کہ سانپوں کی لاشیں دیکھ کر میں ڈر رہا ہوں اور میرا دل دھڑک رہا ہے۔ اتنے میں مسٹر براؤن آ گئے۔ میں نے کھانا کھایا، پھر انہوں نے قریب کے خیمے سے سجان سنگھ کو بلایا اور مجھے اور سجان سنگھ کو ساتھ لے کر ایک پہاڑی درے میں پہنچے۔ درے کے سامنے گھنے درختوں کا ایک جھنڈ تھا جس میں ایک چشمہ تھا۔ چشمے کے کنارے ایک بہت گہرا غار تھا۔ غار کے سامنے ایک اونچے درخت کے نیچے پہاڑی چٹان پر ایک پتھر رکھا تھا۔ سجان سنگھ نے پتھر ہٹایا۔ وہ چٹان خشک خون میں لتھڑی ہوئی تھی۔ مسٹر براؤن بولے، امداد خان، یہ میرے دوست مسٹر رابرٹ کا خون ہے۔ جب تک میں رابرٹ کے قاتل سے انتقام نہیں لے لیتا مجھے سکون نصیب نہیں ہوگا۔ 2 ماہ ہوئے میں اور رابرٹ سیر و شکار کے غرض سے کو آبو آئے۔ کو آبو میں کو اراولی پر ایک آدم خور کی خونخواری کا بہت چرچا تھا۔ ہم سجان سنگھ کے بھائی ایشور سنگھ کے ساتھ یہاں آ گئے۔ ایک درخت پر مچان بندھوایا۔ رات کو میں مچان پر تھا۔ رابرٹ اور ایشور سنگھ میرے لیے کھانا لے آئے۔ مسٹر رابرٹ آگے اور ایشور سنگھ پیچھے تھا۔ اچانک آدم خور نے رابرٹ کو اس چٹان پر دبوچ لیا۔ ایشور سنگھ چلایا۔ میں نے سامنے بندھے ہوئے بھینسے کی طرف دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں مچان سے نیچے اترا۔ چاند کی چاندنی میں ایک شیر چٹان پر بیٹھا رابرٹ کی گردن کا لہو پی رہا تھا۔ یہ وحشت خیز منظر دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ میں گھبراہٹ میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ رابرٹ کی گولی لگنے کا ڈر تھا۔ میں نے اور ایشور سنگھ نے تلواریں سونت لیں اور شیر پر حملہ کر دیا۔ ماں شیر نے رابرٹ کو چھوڑ کر ایشور سنگھ کے 2 ہتھڑ مارا۔ ایشور سنگھ گرانڈیل نوجوان اور پیشہ در شکاری تھا، لیکن آدم خور کے ایک ہی 2 ہتھڑ میں وہ گر پڑا۔ میں نے شیر پر تلوار کا وار کیا، وار خالی گیا۔ تلوار چٹان سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ شیر نے ایشور سنگھ کو منہ میں دبایا اور غار میں گھس گیا۔ میں جوش انتقام میں بندوق لیے ٹارچ روشن کر کے غار میں داخل ہوا۔ آگے غار اتنا تنگ تھا کہ میں شیر کا داخل ہونا ناممکن تھا۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، یہ شیر تھا یا آسیب؟ میں بری طرح ڈر گیا۔ شیر ایشور سنگھ کو لے کر میری آنکھوں کے سامنے غار میں گھسا تھا۔ غار کے دہانے پر ایشور سنگھ کا تازہ لہو پڑا تھا۔ اس لمحے مجھے مسٹر رابرٹ کا خیال آیا۔ میں چٹان پر پہنچا، رابرٹ مر چکا تھا۔ شیر کے تیز دانتوں نے اس کی گردن اور سر کے کرچے کرچے کر دیے تھے۔ بڑے وحشت ناک منظر تھا۔ دن نکلا تو مسٹر رابرٹ کی لاش لے کر کو آبو پہنچا اور پھر چوتھے دن سجان سنگھ کو ساتھ لے کر واپس آیا۔ مجھے رابرٹ کی موت کا جس قدر غم تھا، اس سے زیادہ سجان سنگھ کو اپنے بھائی ایشور سنگھ کے مرنے کا دکھ تھا۔ ہم دونوں انتقام کی آگ میں بری طرح جل رہے تھے۔ ایک روز شیر نے گراسیا قبائل کے سردار کا اکلوتا بیٹا ہلاک کر کے اس کی گردن کا خون پیا اور پھر لاش کو گھسیٹا ہوا ندی کے طرف
پہاڑوں میں لے گیا۔ دوسرے دن اس لڑکے کی لاش ندی میں بہتی ہوئی دیکھی گئی۔ بڑی کوشش کی مگر ندی سے لاش برآمد نہ ہو سکی۔ جھیل اور گراسا قبائل میرے پاس آ کر زاروں قطار رونے لگے۔ میں نے پہلے انہیں تسلی تفشی دی اور پھر آدم خود کے متعلق تفصیلات معلوم کیں تو ان میں سے ایک شخص نے بیت کی طرح کانپتے ہوئے کہا، صاحب، ہمارے قبیلے صدیوں سے ان پہاڑوں میں آباد، خونخوار درندوں کو ختم کرنا ہمارے لیے معمولی بات، لیکن یہ آدم خور شیر یا چیتا نہیں، کوئی جن یا مافوق البشر چیز ہے۔ یہ آسیب درندے کا روپ دھار کر 6 ماہ سے ہمارے 50 افراد کو ہلاک کر چکا ہے۔ یہ بلا انسان کی گردن کا لہو پی کر پھر ایک حسین و جمیل عورت کا روپ دھار کر انسان کے برہنہ لاش کے سینے پر بیٹھ کر نہاتی ہے اور پھر لاش کو ندی میں بہا دیتی ہے۔ یہ تمام پہاڑ اور غاریں آسیب زدہ ہیں۔ آسیب کا علاج بندوقوں سے نہیں ہو سکتا۔ صاحب، آپ کسی روحانی عامل کی تلاش کریں، ہم آپ کو جان و مال کی دعائیں دیں گے۔ امداد خان، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ داستان پر اسرار اور سنسنی خیز، لیکن میں توہم پرست نہیں بلکہ دلیر آدمی ہوں۔ میں نے اور سجان سنگھ نے ان پہاڑوں اور جنگلوں کا چپا چپا چھان مارا، لیکن میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور جس وقت میں نے ایک برہنہ لاش کو ندی میں بہتے دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سجان سنگھ ایشور سنگھ جیسا بہادر اور نامور شکاری نہیں، اس لیے میں نے ایجنٹ برائے گورنر جنرل راجپوتانہ کو لکھا تھا کہ میری مدد کے لیے کوئی تجربہ کار فوجی شکاری بھیج دے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے جو آپ تشریف لے آئے۔ میرا دماغ معاف ہو چکا ہے، اب آپ جو چاہیں وہ کریں۔ مسٹر براؤن کی زبانی یہ غیر معمولی سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ میں آج سے بھوت و چڑیلوں کا قائل نہیں ہوں، مگر یہ سنسنی خیز واقعات سن کر میرا ذہن ڈول گیا۔ ہم واپس کیمپ میں آئے تو شام ہو گئی۔ صبح ندی کے منبع کی طرف جانے کا پروگرام بنایا اور پھر اپنے اپنے خیمے میں جا کر سو گئے۔ رات کو 2 بجے اچانک ایک پہرے دار بری طرح تڑپ رہا تھا اور اس کے قریب ہی 6 فٹ لمبا ایک سیاہ رنگ کا سانپ مرا پڑا تھا۔ مسٹر براؤن نے بتایا کہ چاند چھپ گیا تھا۔ پہرے داروں کی غفلت سے الاؤ کی آگ بجھ گئی۔ گپ اندھیرے میں میں اپنے اس پہرے دار کا پاؤں ناگ پر پڑا اور ناگ نے ڈس لیا۔ اسی ٹارچ کی روشنی میں میرے ملازم محبوب خان نے دم پکڑ کر سانپ کو زمین سے اٹھایا اور پھر جھٹکا دے کر ناگ کو بیچ سے توڑ دیا۔ ناگ بہت دیر زمین پر پڑا رہا۔ اب میرے آنے کے بعد محبوب خان نے سانپ کا سر کچل کر اسے ہلاک کر دیا۔ محبوب خان سانپوں کا بہترین شکاری ہے اور ناگ کے ڈر سے کا ماہر طبیب ہے۔ محبوب خان نے خون کا دورہ روکنے کے لیے پہرے دار کے پاؤں میں کپڑا باندھا اور پھر آگ کے دہتے ہوئے انگارے سے ڈسی ہوئی جگہ کو جلا دیا۔ اب زخم میں 2 بھر کر پٹی باندھ دی۔ اے اللہ، تو دلوں کا مالک ہے، مجھے ہمت جرأت دے۔ کچھ دن بعد دن نکل آیا۔ واقعی محبوب خان کا علاج کامیاب ثابت ہوا۔ پہرے دار پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ صرف جلے ہوئے پاؤں کی تکلیف کا رونا رو رہا تھا۔ محبوب خان نے اسے اور دوا پلائی اور زخم پر مرہم لگا کر پٹی باندھ دی۔ جب اسے سکون ہو گیا تو ہم نے کھانا کھایا۔ پھر میں مسٹر براؤن اور سجان سنگھ 2 ملازموں کو لے کر ندی کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے تاریک اور پھر گھنا جنگل آیا۔ اس جنگل میں بڑے بڑے درختوں اور ان کی لمبی لمبی شاخوں سے وحشت ہوتی تھی، اور اس جنگل میں زمین کی سطح سورج کی کرنوں سے محروم تھی۔ بہت دل گھبرایا۔ خدا خدا کر کے آگے چھدرا جنگل آیا اور پانی سے خوفناک شور سے ایسا محسوس ہوا جیسے ندی قریب ہے۔ اف میرے بھگوان! سجان سنگھ نے ایک اونچے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ہم نے درخت کی طرف دیکھا۔ سیاہ رنگ کا ایک بہت بڑا خوفناک سانپ اس درخت کے تنے سے لٹکا ہوا تھا۔ میں سہم گیا، لیکن میں نے ہمت کر کے مسٹر براؤن اور سجان سنگھ کے ساتھ اپنی بندوق سے گولی چلا۔ 3 گولیوں کے دھماکے سے جنگل گونج اٹھا اور ساتھ ہی سانپ زمین پر آ گیا۔ وہ غصے میں اپنا پھن زمین پر مارنے لگا۔ اسی وقت محبوب خان نے اپنا برچہ اس کی پھن پر گھونپ دیا۔ وہ وہیں تڑپ کر مر گیا۔ اس کا خون اس طرح پڑا ہوا تھا جیسے وہاں کئی بکرے ذبح کیے گئے ہوں۔
وہ 15 فٹ لمبا اور انسانی ران جیسے موٹا اژدہا تھا۔ اژدہے کی لاش کو وہیں چھوڑ کر ہم آگے بڑھے اور سامنے ندی پر جا پہنچے۔ ندی پہاڑ سے چل کر نشیب کی طرف بڑے زور سے بہہ رہی تھی۔ ہم ندی کے کنارے کنارے پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ آگے ندی کی گھاٹیوں میں جھیل اور گراسا قبیلے کی جھونپڑیوں میں پہنچے تو بھیل سردار نے ہمارا استقبال کیا اور کہا کہ آپ لوگ پہاڑ کی سمت ندی کے منبع پر نہ جائیں، کیونکہ وہ جگہ بھوتوں اور چڑیلوں کا مسکن ہے۔ ایک خوبرو چڑیل چیتے کا روپ دھار کر انسان کو ہلاک کرتی ہے اور پھر اس کی برہنہ لاش پر بیٹھ کر غسل کرتی ہے اور پھر اس کے بعد لاش کو ندی میں بہا دیتی ہے۔ اگر آپ لوگ چڑیلوں کے خون خواریاں دیکھنے کے خواہش مند ہیں تو 2-4 دن ہماری جھونپڑی میں قیام کریں۔ بھیل سردار کے پاس ہمیں 6 روز گزر گئے، لیکن ان دنوں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آئے۔ 7ویں دن سنیچر تھا۔ بھیل سردار بولا کہ ہماری جھونپڑیوں سے 1 میل دور گراسیا قبیلے کی جھونپڑیاں ہیں۔ آج صبح ان جھونپڑیوں سے چڑیل ایک نوجوان عورت کو ہلاک کر کے گھسیٹتی ہوئی اپنی قیام گاہ کی طرف لے گئی۔ آج شام کو چڑیل اس عورت کی لاش پر بیٹھ کر نہائے گی اور پھر لاش کو ندی میں بہا دے گی۔ میں نے کہا، ہم ندی میں بہتی ہوئی لاش دیکھنے کا اشتیاق نہیں رکھتے، ہمیں تو اس چڑیل کی قیام گاہ بتائیں تاکہ لاش پر نہانے سے پہلے ہم اسے 2 ہاتھ کریں۔ یہ سن کر بھیل سردار کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اسے ڈرپوک اور بزدل کا طعنہ دیا اور جب ہم ناراض ہو کر چلنے لگے تو بھیل سردار کے بھائی چندا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، صاحب ہم بزدل نہیں ہیں۔ شیر کو نیزے سے ہلاک کرنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن یہ درندہ نہیں ہے بلکہ کوئی آسمانی بلا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ ہم تباہ و برباد ہوں تو چلیے اس چڑیل کی قیام گاہ بتاتا ہوں۔ ہم چندا کو ساتھ لے کر پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ سامنے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ پر ایک ندی بڑے زور و شور سے بہہ رہی تھی۔ چندا وہیں رک گیا۔ میں نے اشارے سے بتایا کہ وہ سامنے جو غار نظر آ رہی ہے وہی چڑیل کا مسکن ہے۔ اس کے بعد چندا اپنی جھونپڑی کی طرف لوٹ گیا۔ ندی کے ساتھ ساتھ ہم اور آگے بڑھے۔ میں نے دوربین سے جو اس غار کو دیکھا تو میرا سانس رک گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے جو غار تھا وہ اس غار سے بالکل مشابہ تھا جس غار میں شیر ایشور سنگھ کو لے کر داخل ہوا تھا۔ میں دوربین سے مسٹر براؤن اور سجان سنگھ نے غار کو دیکھا۔ حیرانی کے عالم میں ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مسٹر براؤن بولے، عجیب طلسم خانہ ہے، یہ تو وہی غار ہے جس غار میں شیر ایشور سنگھ کو لے کر غائب ہوا تھا۔ ہم اس غار کی طرف چل پڑے۔ جب وہ غار تھوڑی دور رہ گیا تو ہم ایک درخت کے نیچے چھپ کر اس غار کی طرف دیکھنے لگے۔ اوف، میں وہ خوفناک منظر کبھی نہ بھولوں گا۔ غار سے ایک شخص نکلا۔ اس کے سر پر ایک برہنہ لاش تھی۔ اس نے لاش کو ندی کے کنارے رکھ دیا۔ ہم دیکھتے رہے۔ جب سورج پہاڑ کی اوٹ میں غروب ہونے لگا تو اس غار سے ایک خوبصورت برہنہ عورت نمودار ہوئی۔ پھر وہ نوجوان حسینہ لاش کے سینے پر بیٹھ کر نہانے لگی۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی حالت کا تو نہیں پتا، لیکن یہ وحشت ناک منظر دیکھ کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا واقعی انسان دنیا میں چڑیل کا وجود ہے؟ میں نے اپنے آپ سے کہا، لیکن پھر جلد ہی میں نے اپنے آپ پر قابو پا لی اور کانپتے ہاتھوں سے بندوق سیدھی کر کے اس چڑیل کے چند گزار اوپر فائر کی۔ پہاڑوں کے بیچ گولی چلنے سے توپ کا سا دھماکہ ہوا۔ چڑیل لرز گئی۔ وہ لاش کو چھوڑ کر پاگلوں کی طرح ہماری طرف دیکھنے لگی، پھر بھاگ کر غار میں چھپ گئی۔ اس لمحے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور مسٹر براؤن کے ملازم کدار ناتھ کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اسی دم مسٹر براؤن نے فائر کیا اور آدمی زمین پر گر پڑا۔ پھر اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا۔ بجلی کی سی سریعت سے اس نے اپنی کمان سے ایک تیر اور چلایا جو سنسناتا ہوا میرے قریب سے گزر کر ہمارے اوپر والے درخت میں پیوست ہو گیا۔ وہ دوبارہ کمان پر تیر چلانے لگا۔ میں نے، مسٹر براؤن اور سجان سنگھ نے ایک ساتھ فائرنگ کر کے اسے زمین پر گرا دیا۔ ہم نے کئی منٹ انتظار کیا لیکن اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ میں نے کدار ناتھ کے بازو سے تیر نکالا اور مرہم پٹی لگا دی۔ مسٹر براؤن نے کدار ناتھ سے کہا کہ تم زخمی ہو بھیلوں اور جھونپڑیوں میں چلے جاؤ، پھر وہیں سے کسی بھیل کے ساتھ لے کر کیمپ میں چلے جانا۔ کدار ناتھ لڑکھڑاتے قدموں سے جھونپڑی کی طرف چلا گیا اور وہ آدمی
اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا۔ ہم دوڑتے دوڑتے اس کے قریب پہنچے۔ مسٹر براؤن نے اسے ٹھوکر ماری۔ میں نے جھنجھوڑ کر دیکھا، ایک سیاہ دیو مرا پڑا تھا اور اس کا گاڑھا گاڑھا خون بہہ کر ندی کی طرف جا رہا تھا۔ بہتے ہوئے لہو کے پاس ہی گراسیا قبیلے کی عورت کی برہنہ لاش پڑی تھی، جس کے گردن پر تیز دانتوں کے نشان تھے۔ گردن کا لہو پی لیا گیا تھا۔ انہیں وہیں چھوڑ کر ہم چڑیل کے تعاقب میں غار میں داخل ہوئے۔ غار میں گھپ اندھیرا تھا۔ ہم نے ٹارچ روشن کر کے دیکھا، اس غار میں شیروں اور چیتوں کی کھالیں بچھی پڑی تھیں اور ان کھالوں کے فرش پر مرے ہوئے کچھوے، سانپوں کی کینچلیاں اور سوکھی ہوئی سی انسانی کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ ایشور سنگھ کے کپڑے پڑے تھے، سجان سنگھ چلایا۔ پھر وہ سامنے ایشور سنگھ کی پگڑی اور انگڑکھے کو دیکھ کر رو پڑا۔ ایک بھائی محبت دیکھ کر میں اور مسٹر براؤن بھی آبدیدہ ہو گئے، اور پھر ایک انجانے خوف سے ہم کانپ اٹھے۔ اسی جگہ سبھی وہی چڑیل کھڑی تھی۔ ہم اسے غار سے باہر لے آئے۔ وہ خوف زدہ ہرنی کی طرح ہمیں دیکھنے لگی۔ وہ نازک اندام اور بے حد حسین عورت تھی۔ اس کے حسن کو خوفناک پہاڑوں اور ہیبت ناک غاروں کی زندگی بھی پامال نہ کر سکی تھی۔ میں نے بندوق کی نالی سے اس کے سینے پر رکھ کر اسے بہت ڈرایا دھمکایا کہ تم بتاؤ تم کون ہو اور اس خوفناک کہانی کا پس منظر کیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح پلک جھپکائے بغیر ہمیں دیکھتی رہی۔ اس کے حسین چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ ہمیں اس پر ترس آنے لگا، اور ہم اس درندہ صفت عورت کی بھولی صورت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اسے زیادہ تکلیف اور ایذا دینا ہمارے بس سے باہر تھا۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنی ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ اتنے میں سجان سنگھ غار سے ایک ڈائری لے کر نکلا۔ اس ڈائری پر ہندی زبان میں لکھا تھا، میں ایک کروڑ پتی سیٹھ کی اکلوتی اور بمبئی کی رہنے والی ہوں۔ میرے پتی دیو چتر سنگھ کا دیس جو بھپور ہے۔ میرا پتی دیو بہت سندر ہے، لیکن اس کا من سیاہ ہے۔ وہ بڑا دھوکے باز اور بے وفا ہے۔ جادوگر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم نے 40 انسانی لاشوں پر بیٹھ کر اشنان کر لیا تو پھر تمہارا پتی دیو اپنی محبوبہ طوائف کو چھوڑ کر تمہارے چرنوں میں آ کر گرے گا، اور پھر تمہارے ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوگا۔ جادوگر کے پاس ایک پالتو چیتا ہے، وہ سدھایا ہوا ہے۔ یہ چیتا ہرن، سانبر اور انسان کا شکار کر کے لے آتا ہے، اور میں اس آدمی کی لاش پر بیٹھ کر اشنان کرتی ہوں اور پھر چلا کشی میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ جادوگر مجھ سے بہت پریم کرتا ہے، لیکن مجھے اس کی خوفناک صورت سے نفرت ہے۔ میرے پتی دیو کے پیار نے، اس کے جادوگر نے مجھے درندہ بنا دیا۔ سجان سنگھ کی زبانی ڈائری کا مضمون سن کر مسٹر براؤن کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے دوست رابرٹ اور ایشور سنگھ کا قاتل مقتول جادوگر کا تربیت یافتہ چیتا، یہ پری چہرہ عورت خاوند کی محبت کی ماری کوئی نفسیاتی مریضہ ہے۔ اسے محبت کی آگ نے انتہا پسند بنا دیا ہے۔ اب یہ بالکل پاگل ہے۔ ظالم جادوگر نے اسے اپنے جال میں پھنسا کر اس معصوم عورت کی انسانیت مسخ کر دی ہے۔ میرا خیال ہے یہ جادوگر بھی توہم پرست اور دیوانہ تھا، اور بالکل درندہ، اور ایک پاگل عورت کی دیوانگی سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ ہم اس عورت کو جادوگر کی لاش پر لے گئے۔ وہ پاگلوں کی طرح لاش سے چمٹ کر رونے لگی۔ مسٹر براؤن نے ہاتھ پکڑ کر اس کو جادوگر کی لاش سے اٹھایا۔ اس کی پیشانی پر بکھری ہوئی خشک اور سیاہ زلفیں، اس کا خوبصورت چہرہ جادوگر کے خون سے بھر لیا۔ بڑا کربناک منظر تھا۔ چاند نکل آیا تو ہم نے اپنی نارچیں گل کر دی۔ مسٹر براؤن نے کہا، آؤ چیتے کو تلاش کریں، اس بھتی سے بعد میں نمٹیں گے۔ ہم پہاڑ پر چڑھ کر ادھر دیکھنے لگے۔ محبوب خان چلایا، دیکھیے صاحب، وہ عورت جادوگر کی لاش کو ندی میں ڈال رہی ہے۔ پہاڑ سے اتر کر ہم ندی کی طرف دوڑے، اس لیے ہمیں جادوگر کی لاش کے ساتھ وہ عورت ندی میں کود گئی۔ ایک دفعہ وہ پانی کی لہروں میں ابھری، اور پھر تیز بہتے ہوئے پانی کے ساتھ ایک طوفانی موج اسے اور جادوگر کی لاش کو پہاڑ سے نشیب کی طرف بہا لے گئی۔ مسٹر براؤن کو بڑا صدمہ ہوا کہ ہماری غفلت اس وحشت ناک کہانی کا اصلی کردار ختم ہو گیا۔ وہ میں جب بھی زندہ رہتی تو بہت پر اسرار واقعات کا انکشاف ہوتا۔ چیتے کی تلاش میں ہم پھر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ مسٹر براؤن کے پاؤں کے قریب ایک سانپ نے پھنکار ماری۔
محبوب خان نے بجلی کی کسی تیزی سے ایک 5 فٹ لمبے ناگ کی گردن پکڑ لی۔ سانپ نے اس کے بازو سے لپٹ گیا۔ محبوب خان نے چاند کی چاندنی میں ناگ کے پھن کو ایک پتھر پر ملنا شروع کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سر کا کچومر نکل گیا۔ سانپ مر گیا۔ محبوب خان کی جرأت اور حوصلے کو دیکھ کر بہت رشک آیا، کیونکہ سانپ میری بہت سی بڑی کمزوری ہے۔ ہم تمام رات جاگتے رہے۔ دن نکلا تو ہم نے حسب معمول جنگلی مرغ بھون کر کھائے اور پھر باری باری جادوگر کے غار کے شیر کی کھال کے فرش پر سوئے۔ چیتا ون میں بھی نہیں تھا۔ میں نے غار میں 2 دن اور 2 راتیں گزاری، لیکن چیتا نہ آیا۔ اگلی روز شام کو کھانا کھا کر ہم چیتے کی تلاش میں نکلے تو اچانک بھیلوں کے جھونپڑوں کی طرف گیدڑوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ہمیں چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں مسٹر رابرٹ اور اشکر سنگھ کی طرح چیتا ہمیں بھی اپنا لقمہ نہ بنا لے، کیونکہ گیدڑوں کی یہ تیکھی آواز بے معنی نہیں۔ ہم پہاڑی جھونپڑیوں سے نکل کر غار کے پاس آ گئے۔ غار کے قریب آہٹ سی ہوئی، گپ اندھیرا تھا کیونکہ اس وقت تک چاند نہیں نکلا تھا۔ پھر غار کے پاس چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں میں کھڑکھڑاہٹ سی ہوئی۔ میں نے بندوق پر چڑھی ہوئی ٹارچ روشن کی۔ بڑا لرزہ خیز منظر تھا، بالکل شیر کے سامنے مشابہ۔ ایک چیتا ایک آدمی کی گردن کا خون پی رہا تھا۔ اس آدمی کو چھوڑ کر چیتے نے ہماری طرف دیکھا۔ اس کی چمکدار آنکھوں کی چنگاریاں سی اڑنے لگی۔ میری بندوق سے شعلہ نکلا۔ چیتا اچھلا، زمین پر گرا اور پھر اٹھ کر جو جست لگائی تو میری بندوق پر اس ایک زور کا پنجہ مار کر بندوق ہاتھ سے گر پڑی۔